السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم 10th کلاس اردو کا 14th لیسن جو ہمارا ہے گوپی چند نارنگ سے انٹرویو، اس کو بہت ہی آسان اور سمپل انداز میں سمجھیں گے۔ یہ لیسن ایک انٹرویو کی شکل میں ہے جس میں مشہور اردو اسکالر گوپی چند نارنگ صاحب سے مختلف سوال کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی، تعلیم، اردو زبان، ادب اور اپنے تجربات کے بارے میں دلچسپ اور علم افروز جذبات دیے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ہر سوال اور اس کے جواب کو ایک ایک کر کے بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھیں گے تاکہ آپ کو چیپٹر پوری طرح سمجھ آ جائے اور ایگزام کی تیاری بھی آسان ہو جائے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن گوپی چند نارنگ سے انٹرویو۔ تو سبق شروع ہونے سے پہلے یہاں پر چند خوبصورت اشعار دیے گئے ہیں۔ ان اشعار میں شاعر نے اپنے دل کے جذبات، احساسات اور ادب سے اپنی محبت کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ آئیے ایک ایک شعر کو آسان الفاظ میں ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ تو پہلا شعر کچھ اس طرح ہے: کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں۔ تو یہاں محرم سے مراد ایسا رازدار یا اپنا شخص ہے جس سے انسان بلا جھجک اپنے دل کی ہر بات کہہ سکے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسا کوئی شخص آسانی سے نہیں ملتا جو ہمارے دل کے جذبات اور احساسات کو صحیح معنی میں سمجھ سکے۔ اسی لیے شاعر چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دل کی بات اپنی زبان میں خود بیان کرے، کیونکہ انسان کے جذبات کو سب سے بہتر وہ خود ہی بیان کر سکتا ہے۔ اس شعر سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اپنے احساسات کا اظہار سچے اور خوبصورت انداز میں کرنا چاہیے۔ پھر اگلا شعر کچھ اس طرح ہے: دل پر درد سے کچھ کام لوں گا اگر فرصت ملی مجھ کو جہاں میں۔ تو اس شعر میں شاعر اپنے دل کے درد کو کمزوری نہیں سمجھتے بلکہ اسے اپنی طاقت بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں انہیں موقع اور فرصت ملی تو وہ اپنے دکھ، تجربات اور احساسات کو کسی اچھے کام میں استعمال کریں گے، جیسے شاعری، ادب یا ایسی تحریریں لکھیں گے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ یعنی انسان کے دکھ بھی اگر صحیح راستے پر استعمال ہو تو وہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں، یعنی کہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ پھر اگلا شعر کچھ اس طرح ہے: بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہے جہاں میں۔ تو اس شعر میں شاعر اردو کے عظیم شاعر حالی کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حالی جیسے عالم، ادیب اور باکردار انسان سے مل کر انہیں بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ ایسے لوگ معاشرے کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ اور شاعر یہ پیغام دیتے ہیں کہ دنیا میں آج بھی علم، ادب، اخلاق اور انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں اچھائیاں قائم رہتی ہیں۔ سو اسٹوڈینٹس، ان خوبصورت اشعار میں شاعر نے اپنے جذبات، ادب کی اہمیت اور اچھے انسانوں کی قدر کو نہایت ہی سادہ مگر مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ اب آئیے سبق کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جس میں اردو کے معروف ادیب گوپی چند نارنگ صاحب کا ایک دلچسپ انٹرویو شامل ہے۔ تو چلیے اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انٹرویو لینے والے نے پہلا سوال کیا کیا۔ تو انٹرویو کے پہلے سوال کو سمجھتے ہیں۔ انٹرویو لینے والے کی دلچسپی یہ جاننے میں ہے کہ گوپی چند نارنگ صاحب کا اردو زبان اور ادب سے تعلق آخر کیسے قائم ہوا؟ کیا انہیں اردو سے محبت بعد میں ہوئی یا بچپن ہی سے ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا جس نے ان کی دلچسپی پیدا کی؟ تو گوپی چند نارنگ صاحب اپنی بات کا آغاز اپنے خاندان سے کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں مختلف زبانیں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا گھر ایک ایسا ماحول رکھتا تھا جہاں مختلف زبانوں اور مختلف تہذیبوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، جب ایک بچہ ایسے ماحول میں پرورش پاتا ہے جہاں کتابیں پڑھی جاتی ہو، شعر و ادب کی باتیں ہوتی ہوں اور زبانوں کی قدر کی جاتی ہو، تو وہ یقیناً اس کے اندر بھی علم حاصل کرنے اور ادب سے محبت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو گوپی چند نارنگ صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے والد نہ صرف کئی زبانوں سے واقف تھے بلکہ مختلف علمی اور ادبی موضوعات میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ گھر میں اچھی کتابوں کا ذکر ہوتا، شاعری سنی جاتی اور مختلف زبانوں کے ادب سے واقفیت حاصل ہوتی تھی۔ تو یہی وجہ تھی کہ گوپی چند نارنگ صاحب کو بچپن ہی سے زبان، کتابوں اور ادب سے محبت پیدا ہوئی۔
انسان کی ابتدائی تربیت میں گھر کا ماحول بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہی بات ہمیں اس جواب سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اب اس جواب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس جواب سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر گھر میں علم، کتابوں اور اچھی گفتگو کا ماحول ہو تو بچوں کی شخصیت پر اس کا بہت مثبت اثر پڑتا ہے۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والے بچے آگے چل کر علم و ادب کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے اب بڑھتے ہیں ہم دوسرے سوال کی طرف۔ تو اب انٹرویو لینے والے نے ایک اور دلچسپ سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ گوپی چند نارنگ صاحب نے اردو زبان سے اپنا تعلق اتنے عرصے تک کیسے برقرار رکھا؟ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ہر مرحلے پر اردو ہی کو اپنا میدان بنایا؟ تو گوپی چند نارنگ صاحب اپنے جواب میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر انسان کسی مقصد سے سچی محبت کرے تو مشکلات اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اس کے بعد وہ اپنی تعلیمی زندگی کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے انٹرمیڈیٹ مکمل کیا، اس کے بعد انہوں نے BA کی تعلیم حاصل کی۔ لیکن اسٹوڈنٹس، یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی انہوں نے سیکھنے کا سلسلہ نہیں روکا۔ جب وہ ملازمت کر رہے تھے تب بھی انہوں نے سوچا کہ انہیں اردو میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اس جذبے کے ساتھ انہوں نے MA اردو میں داخلہ لیا۔ اب ذرا غور کیجئے، دن میں ملازمت کرنا اور ساتھ ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن جن لوگوں کے ارادے مضبوط ہوں وہ کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ انہوں نے پوری محنت اور لگن کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھی اور بہترین کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی کے بعد انہوں نے مزید تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلیٰ درجے کی تعلیم کی طرف قدم بڑھایا۔ گوپی چند نارنگ صاحب آخر میں یہ بات بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے اردو زبان سے ان کا تعلق بھی زیادہ مضبوط ہوتا گیا۔ سو اسٹوڈنٹس، اس پورے جواب سے ہمیں 2 اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ گھر کا اچھا تعلیمی ماحول انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، اور دوسرا سبق یہ کہ اگر انسان کے اندر سچی محنت، لگن اور علم حاصل کرنے کا جذبہ ہو تو وہ ملازمت، مشکلات اور مصروفیات کے باوجود بھی اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تو اب انٹرویو لینے والے نے گوپی چند نارنگ صاحب سے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ سوال کا مقصد یہ جاننا تھا کہ وہ زبان، الفاظ اور ان کے معنی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، اور ان کی شخصیت میں یہ خوبی کیسے پیدا ہوئی۔ تو گوپی چند نارنگ صاحب بتاتے ہیں کہ ان کی مادری زبان یعنی کہ مدر ٹنگ جو ہے اردو نہیں تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اردو کو سیکھنے کے لیے عام طالب علم سے زیادہ توجہ دی۔ وہ صرف الفاظ یاد کرنے پر توجہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر لفظ کے صحیح معنی، اس کے موقع و محل اور اس کے خوبصورت استعمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ سو اسٹوڈنٹس، جب کوئی انسان کسی زبان کو دل سے سیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے ہر پہلو پر غور کرتا ہے۔ یہی عادت گوپی چند نارنگ صاحب میں بھی پیدا ہوئی۔ انہوں نے مسلسل مطالعہ کیا، اچھی کتابیں پڑھی اور ادیبوں اور شاعروں کو سمجھا اور اپنی زبان کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھی۔ اور وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں، بلکہ انسان کے خیالات، احساسات اور تہذیب کی عکاسی ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ ہر لفظ کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنی شخصیت کی ایک خاص خوبی کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے مطابق انہیں ادب، حسن بیان اور خوبصورت اظہار سے فطری لگاؤ تھا، یعنی کہ نیچرلی انہیں اٹیچمنٹ تھی۔ تو یہی ذوق انہیں اردو کی طرف کھینچتا رہا۔ ٹھیک ہے، ذوق یعنی کہ شوق۔ پھر وہ کہتے ہیں اردو کی مٹھاس، اس کی شائستگی اور ادبی حسن نے ان کے دل پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ تو جب انسان کے دل میں کسی چیز کو جاننے کا شوق پیدا ہو جائے تو وہ مسلسل سوال کرتا ہے، نئی چیزیں سیکھتا ہے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ تو گوپی چند نارنگ صاحب بھی اردو کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیشہ جستجو کرتے تھے، اور اسی مسلسل سیکھنے کی وجہ سے انہوں نے علم و ادب کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ پھر آخر میں گوپی چند نارنگ صاحب ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ
برصغیر کی تمام زبانیں اپنی جگہ اہم اور قابل احترام ہیں، کوئی بھی زبان دوسری زبان سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہر زبان کی اپنی تاریخ، اپنی تہذیب اور اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اردو زبان سے اپنی گہری محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اردو ہندوستان کی زبانوں کا تاج محل ہے۔ تو یہاں تاج محل سے مراد صرف ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ خوبصورتی، نفاست، شان اور اعلیٰ فن کی علامت ہے۔ گوپی چند نارنگ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تاج محل اپنی خوبصورتی اور فن تعمیر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، اسی طرح اردو زبان بھی اپنی شیرینی یعنی کہ مٹھاس، میٹھی خوبصورت الفاظ، بہترین شاعری، اعلیٰ ادب اور دلکش انداز بیان کی وجہ سے برصغیر کی زبانوں میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، آپ یاد رکھیے اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دوسری زبانیں کم ہیں، ٹھیک ہے، کم اہم ہیں، بلکہ گوپی چند نارنگ صاحب صرف اردو سے اپنی بے حد محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو چلیے اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اگلے سوال میں انٹرویو لینے والے نے گوپی چند نارنگ صاحب سے یہ جاننا چاہا کہ چونکہ وہ ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو پھر ایسے ماحول میں اردو زبان اور ادب سے ان کی دلچسپی کو لوگوں نے کس نظر سے دیکھا؟ تو گوپی چند نارنگ صاحب جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے اپنی زندگی کے حالات بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ہندوستان آئے تو ان کے والد پہلے بلوچستان میں افسر خزانہ تھے، بعد میں اپنے دوستوں کے مشورے پر انہوں نے پاکستان ریونیو سروس کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد گوپی چند نارنگ صاحب بتاتے ہیں کہ 10ویں جماعت کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہیں اعلیٰ تعلیم یعنی کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے دہلی کو بھیج دیا گیا تھا۔ یعنی ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھے، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے والد کئی سال بعد ریٹائرمنٹ کے بعد ہندوستان آئے اور ان کے والد کی خواہش تھی کہ وہ سائنس کی تعلیم حاصل کرے، کیونکہ ان کی تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا تھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنی خواہش ان پر مسلط نہیں کی۔ اسٹوڈینٹس، یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے والد نے ہمیشہ انہیں اپنی پسند کے مطابق فیصلہ کرنے کی آزادی دی۔ اسی آزادی کی وجہ سے گوپی چند نارنگ صاحب نے اردو زبان اور ادب کو اپنا میدان بنایا، اور وہ مزید بتاتے ہیں کہ ان کے والد خود بھی لکھنے پڑھنے کے شوقین تھے اور زیادہ تر خط و کتابت اردو زبان میں کرتے تھے، اسی لیے گھر میں اردو سے مانوس ماحول موجود تھا، یعنی کہ اردو سے جڑا ہوا ماحول موجود تھا۔ آخر میں وہ ایک غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ہندو گھرانوں میں اردو سے نفرت یا دوری عام بات نہیں تھی۔ آج بھی ہندوستان میں بے شمار ہندو ایسے ہیں جو اردو زبان سے محبت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے، جو کہ بہت ہی غلط ہے۔ تو جو شخص کسی زبان سے محبت کرتا ہے وہ اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ سوال کا جواب تھا۔ پھر اس کے بعد انٹرویو لینے والے نے گوپی چند نارنگ صاحب سے ایک دلچسپ بات پوچھی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جیسے جیسے انسان زیادہ علم حاصل کرتا ہے ویسے ویسے اس کے جذبات کم ہو جاتے ہیں اور وہ صرف سیدھی اور خشک باتیں کرنے لگتا ہے؟ تو گوپی چند نارنگ صاحب کہتے ہیں کہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے انسان کے دل کے جذبات ختم نہیں ہوتے، بلکہ انہیں اظہار کرنے کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ اگر خوش ہوتا ہے تو زور زور سے ہنسنے لگتا ہے، اور اگر غصہ آتا ہے تو فوراً رونے لگتا ہے۔ لیکن ایک سمجھدار اور تعلیم یافتہ انسان بھی خوش اور غمگین ہوتا ہے، صرف وہ اپنے جذبات کو زیادہ سنبھل کر اور مناسب طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ تو اسی طرح علم انسان کو بے حس نہیں بناتا، بلکہ اسے یہ سکھاتا ہے کہ ہر بات کس وقت اور کس انداز میں کرنی چاہیے۔ تو چلیے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تو اب انٹرویو لینے والے نے گوپی چند نارنگ صاحب کی تقریر کرنے کے انداز کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ
آپ لکھی ہوئی تقریر پڑھنے کے بجائے بغیر دیکھے اتنی اچھی تقریر کیسے کر لیتے ہیں؟ تو گوپی چند نارنگ صاحب اس کے 2 وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ بولتے ہوئے بھی مسلسل سوچ سکتے ہیں، یعنی ان کی زبان بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اور ذہن بھی نئے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہر جملہ پہلے سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ موقع کے مطابق اپنے خیالات آسانی سے بیان کر لیتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر انسان صرف لکھی ہوئی تقریر پڑھتا رہا تو اس کی پوری توجہ کاغذ پر رہتی ہے۔ ایسے میں سامعین سے آنکھوں کا رابطہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ سامعین یعنی جو سامنے سنتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے، اور دل کی بات بھی اتنی مؤثر طریقے سے نہیں پہنچتی۔ مثال کے طور پر اگر استاد صرف کتاب دیکھ کر پڑھائیں تو بچوں کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ کتاب بند کر کے مثالوں کے ساتھ سمجھائے تو پوری کلاس توجہ سے سنتی ہے۔ گوپی چند نارنگ صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ تقریر کرتے وقت صرف الفاظ نہیں بولتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ سننے والوں سے دل کا تعلق قائم ہو تاکہ ان کی بات سیدھی سامعین کے دل تک پہنچ جائے۔ سو اسٹوڈنٹس، اس جواب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف معلومات ہونا کافی نہیں، بلکہ انہیں اعتماد، سادگی اور اچھے انداز میں پیش کرنا بھی ایک بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد انٹرویو لینے والے نے شاعری کی زبان کے بارے میں پوچھا، تو گوپی چند نارنگ صاحب سمجھاتے ہیں کہ ہر شاعر کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ شاعر آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی بات کے اندر بہت گہرا مطلب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شعر پہلی بار پڑھنے میں بہت آسان لگے تو ضروری نہیں کہ اس کا مطلب بھی اتنا ہی آسان ہوگا۔ کئی اچھے اشعار ایسے ہوتے ہیں جنہیں جتنا زیادہ پڑھیں اتنے نئے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھی شاعری صرف روزمرہ کی بات چیت نہیں ہوتی، بلکہ شاعر عام الفاظ کو بھی اس خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے کہ وہ پڑھنے والے کے دل پر اثر چھوڑ دیتی ہے۔ فار ایگزامپل، 2 لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں، ایک کہتا ہے مجھے اپنے وطن سے محبت ہے، اور دوسرا شاعر اس بات کو خوبصورت انداز میں شعر کی شکل دے دیتا ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہے، لیکن شاعری میں الفاظ زیادہ اثر پیدا کرتے ہیں۔ تو گوپی چند نارنگ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آج بھی اچھی شاعری لکھی جا رہی ہے، لیکن ہر شاعری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جو شاعری نئے خیالات، خوبصورت معنی اور دل پر اثر چھوڑنے والی بات پیش کرتی ہے، وہی لمبے عرصے تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد اب انٹرویو لینے والے نے نوجوان لکھنے والوں کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر نوجوان دوسرے ہندوستانی ادب کا مطالعہ کرنا چاہے تو انہیں اچھی کتابیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو گوپی چند نارنگ صاحب بتاتے ہیں کہ ہندوستان کی مختلف زبانوں کے بہترین ادب کے ترجمے ایسے اداروں نے شائع کیے ہیں جو اچھی کتابیں عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم یا نیا لکھنے والا صرف ایک زبان تک محدود نہ رہے، بلکہ دوسری زبانوں کے اچھے ادب کو بھی پڑھے، تو اس کا علم بڑھے گا، سوچ وسیع ہوگی اور لکھنے کا انداز بھی بہتر ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ایک طالب علم صرف اردو ہی نہیں بلکہ ہندی، بنگالی یا دوسری زبانوں کے اچھے ادب کے ترجمے بھی پڑھے تو اسے مختلف مصنفین کے خیالات اور لکھنے کے انداز کو سمجھنے کا موقع ملے گا، جس سے اس کی اپنی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد انٹرویو لینے والے نے گوپی چند نارنگ صاحب سے پوچھا کہ کیا اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے؟ تو گوپی چند نارنگ صاحب اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ زبان کسی ایک مذہب یا ایک طبقے کی نہیں ہوتی، بلکہ پورے معاشرے کی ہوتی ہے۔ جو شخص کسی زبان کو سیکھتا ہے، بولتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو وہ زبان اسی کی ہو جاتی ہے۔ اور وہ مزید سمجھاتے ہیں کہ اردو بھی ہندوستان کی دوسری زبانوں کی طرح ایک ہندوستانی زبان ہے۔ اس کی جڑیں اسی سرزمین میں ہیں، اگرچہ وقت کے ساتھ اس میں عربی اور فارسی کے بہت سے الفاظ شامل ہوئے،
لیکن اس کے بے شمار الفاظ ہندوستانی زبانوں سے بھی آئے ہیں اور اسی وجہ سے اردو ایک ملی جلی زبان بن گئی۔ اسٹوڈنٹ، ذرا ایک مثال سوچئے، جیسے ایک خوبصورت باغ میں مختلف رنگوں کے پھول مل کر باغ کو حسین بنا دیتے ہیں، اسی طرح اردو بھی مختلف زبانوں کے الفاظ سے مل کر مزید خوبصورت بنی ہے۔ اور گوپی چند نارنگ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کئی صدیوں تک ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر اردو کی ترقی میں حصہ لیا۔ شاعروں، ادیبوں اور اہل علم نے اس بات کو سنوارا اور اسے ادب کی ایک اہم زبان بنایا۔ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان کہتا ہے تو یہ درست سوچ نہیں ہے، کیونکہ اس سے زبان کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ دنیا کی بڑی زبانیں کسی ایک مذہب تک محدود نہیں ہوتی، اسی طرح اردو بھی سب کی زبان ہے۔ اسی لیے وہ آخر میں خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہوا، خوشبو اور آسمان سب کے لیے ہوتے ہیں، اسی طرح زبان بھی سب کی مشترکہ میراث ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ دنیا کے مختلف ادب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ کون سا ادب پسند آیا؟ تو گوپی چند نارنگ صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی بہت سی زبانوں کا ادب پڑھا اور ان کے شاہکاروں سے بھی فائدہ اٹھایا، لیکن جو لطف، خوبصورتی اور دل کا سکون انہیں اپنی زبان کے ادب میں ملا وہ کسی اور ادب میں محسوس نہیں ہوا۔ خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ انہیں میر تقی، میر اور مرزا غالب کی شاعری بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ ان دونوں شاعروں کے کلام میں گہرے خیالات، خوبصورت احساسات اور زبان کا اعلیٰ حسن موجود ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس جواب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسری زبانوں اور ان کے ادب کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اپنی زبان اور اپنے ادب سے محبت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اپنی زبان کے احساسات اور خوبصورتی کو سب سے بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب انٹرویو لینے والے نے گوپی چند نارنگ صاحب سے ان کے گھر کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد آپ کے خاندان میں اردو کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو گوپی چند نارنگ صاحب بہت سادگی سے جواب دیتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی بیوی اور دونوں بیٹے اردو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے بیرونی ملک رہتے ہیں، اسی لیے آنے والی نسلیں کون سی زبانیں بولیں گی اس کے بارے میں وہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو آخر میں وہ ایک بہت خوبصورت اور امید بھری بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو ایسی زبان ہے کہ اس کے محبت کرنے والے لوگ ہر زمانے میں کہیں نہ کہیں پیدا ہوتے رہیں گے، یعنی حالات بدل سکتے ہیں مگر اردو سے محبت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ دہلی میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ ملنے پر ان کے کیا احساسات ہیں اور اس سے اردو کی ترقی ہوگی یا نہیں؟ تو گوپی چند نارنگ صاحب کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے یقیناً کچھ فائدہ ہوگا، لیکن وہ یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ اردو کا دہلی سے رشتہ بہت پرانا ہے۔ دہلی کے بڑے حصے میں برسوں تک اردو بولی جاتی رہی، اسی لیے وہ دل سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اردو کو دوسری زبان کہنا اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بعد وہ اپنی خواہش بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دہلی کے اسکولوں میں اردو کو صحیح طریقے سے پڑھایا جائے اور اسے مناسب جگہ دی جائے تو پھر اردو کی ترقی کے بہت سے راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ یعنی ان کے نزدیک صرف سرکاری اعلان کافی نہیں ہے، بلکہ اصل ضرورت یہ ہے کہ زبان تعلیم اور روزمرہ زندگی میں بھی استعمال ہو۔ اس کے بعد چلیے ہم بڑھتے ہیں آخری سوال کی طرف۔ اب انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ کچھ لوگ اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان سمجھتے ہیں، جس سے اس کے مستقبل پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ایسے حالات میں آپ اردو سے محبت کرنے والوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ تو گوپی چند نارنگ صاحب کہتے ہیں کہ وہ مشورے دینے کے بجائے ایک اہم حقیقت کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ آج کے دور میں لوگ اور بعض اوقات حکومتیں بھی زبان کی اصل اہمیت کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق زبان صرف بولنے کا ذریعہ نہیں بلکہ تہذیب، تاریخ، اقدار،
سوچ اور شناخت کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی زبان سے دور ہو جائے تو آہستہ آہستہ وہ اپنی تہذیب اور ثقافتی پہچان سے بھی دور ہونے لگتی ہے۔ اور وہ مزید سمجھاتے ہیں کہ زبان انسانوں کو یہ احساس دلاتی ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا، ہمارے بزرگوں کی روایت کیا ہے اور ہماری ثقافت کس بنیاد پر قائم۔ اسی لیے گوپی چند نارنگ صاحب کا پیغام یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی زبان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ پوری تہذیب اور شناخت کی محافظ ہوتی ہے۔ پھر آخر میں گوپی چند نارنگ صاحب ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج دنیا میں جو نفرت، تشدد اور خون خرابہ نظر آتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ زبان کی اصل اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ ان کے مطابق زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ محبت، احترام اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جب انسان اچھی زبان استعمال کرتا ہے، نرم لہجے میں بات کرتا ہے اور دوسروں کے جذبات کی قدر کرتا ہے تو دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور غلط فہمیاں کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر زبان کی مٹھاس اور اس کی اصل روح انسان کے دل میں اتر جائے تو انسان کی سوچ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں نفرت کی جگہ محبت پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں امن اور بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے۔ آخر میں گوپی چند نارنگ صاحب ایک بہت خوبصورت پیغام دیتے ہیں۔ زبان محبت کا دوسرا نام ہے، یعنی زبان لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے، دلوں کو جوڑتی ہے اور انسانوں کے درمیان محبت اور احترام کا رشتہ قائم کرتی ہے، نہ کہ نفرت اور دوری پیدا کرتی ہے۔ تو یہی اس پورے انٹرویو کا سب سے اہم پیغام بھی ہے کہ زبان کو ہمیشہ محبت، احترام اور انسانیت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ جو سبق ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹس ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے پوچھ سکتے ہو، اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔